बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले इस दास्तान की आप एक किस्त सुन चुके हैं और अब दूसरी किस्त मुलाहिदा फरमाएं। फिर उसने अपने साथी सबर की तरफ देखते हुए कहा, तुम बनी शीश में जाओ और मालूम करके आओ कि जिब्राइल किस गर्ज से उनके पास आया है। जबल नूज पर खड़े होकर अज़ाज़ील ने आरब, ब्यूसा और नबीद को जबल नूज पर उस जगह बिठा दिया जहां हाबील की कुर्बानी कबूल हुई थी। उन तीनों को बेहोश करके उनके नासूत पर लाहूत का अमल कर दिया। काफी देर तक वो तीनों बेहोश पड़े रहे। इसी दौरान अज़ाज़ील ने तैराश को मुसव्वरी और भूत तराशी का फन सिखा दिया। फिर तैराश को मुखातिब करते हुए अज़ाज़ील ने कहा, देख तैराश, मैंने अपने अमल से तुझे एक बेहतरीन संग तराश और मुसव्वर बना दिया है, और देख अब जबकि मेरे, तेरे और मेरे साथियों के अलावा यहाँ और कोई नहीं है। आरब, ब्यूसा और नबीत बेहोश पड़े हैं। मेरी बात गौर से सुन। देख, वापस जाकर अपने कबीले बनी काबिल के लिए एक बुत तराश ताकि वो उसका तवाफ करें। खुदा के बजाय उसे अपनी हाजात तलब करें, और मैं खुदा से किए हुए उस वादे को निभा सकूं कि मैं जमीन पर फसाद बर्पा करूंगा और तेरे बंदों को तेरी तरफ जाती राहों से मुनहरफ करूंगा। तैराश ने किसी कदर हैरान और परेशान होते हुए कहा, है अज़ाज़ील, मैं तेरा शुक्र गुजार हूं कि तूने मुझ पर ऐसा अमल किया, पर देख बनी काबिल में 5 अशखास दर्रे, सवा, यऊस, यऊक और नसर ऐसे नेक और परहेजगार हैं कि वो जरूर मेरे काम में मदहम होंगे। वो साले व मुत्तकी हैं, वो सिर्फ एक खुदा की पुरस्तश हो इबादत पर जोर देते हैं। बनी काबिल के बाकी अफराद की तरह वो जनाकारी, दंगा फसाद और शराब नोशी में मुलव्वस नहीं होते, बल्कि लोगों को उनसे बचने की तलकीन करते हैं। ए अज़ाज़ील, अगर मैंने भूत तराश कर लोगों को दावत दी कि खुदा की जगह उसकी इबादत करो और उससे अपनी हाजात तलब करो, तो ये पांचों मेरे खिलाफ हो जाएंगे और बुत परस्ती के खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे और ऐसा एहतजाज करेंगे जो मेरे हक में जरर रसा होगा। बनी काबिल का हर फर्द उन पांचों का एहतराम और उनकी इज्जत करता है। जब मेरा उनसे टकराव होगा तो बनी काबिल का हर फर्द मेरी निस्बतन उनकी हमायत और तरफदारी करेगा, और फिर मुझे भी काबिल वाले कत्ल कर देंगे या कबीले से बाहर निकाल करेंगे। अज़ाज़ील ने सुकून और मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा, ए तैराश, तू इंतहाई दानिशमंद और फहीम है। तूने खुद अपनी और मेरी सारी मुश्किलात का हल तलाश कर लिया है। देख, यहाँ से वापस जाकर उन पांचों को कत्ल कर दे। पहले उन पांचों को एक जगह जमा कर लेना ताकि पांचों एक ही वक्त में एक ही जगह मारे जाएं। फिर तो बनी काबिल के लिए उन पांचों के बुत बना देना। फिर देखना बनी काबिल किस तेजी और सूरत के साथ खुदा की बजाय उन पांचों बुतों की पूजा करते हैं और उनसे मदद और हाजात तलब करते हैं। तैराश ने अपनी बेबसी और बेचारगी का इजहार करते हुए कहा, है अज़ाज़ील, मैं कैसे और क्यों कर उन पांचों को एक जमा करूंगा और उन्हें जान से मारूंगा। अगर ऐसा हुआ तो लोग मुझ पर शक करेंगे, मैं धर लिया जाऊंगा और बेकार मारा जाऊंगा। अज़ाज़ील ने कुछ सोचा फिर कहा, तू ठीक कहता है तैराश, इस तरह तू पकड़ा जाएगा। देख, मैं तेरे साथ अपना एक साथी भेजता हूँ, वो इस काम में तेरी मदद करेगा। तुम दोनों मिलकर आज रात ही दर्रे सवा वर्रा, सवा, यगूस, यऊक और नसर पांचों को हला कर दो। फिर उनके बुत बना दो। फिर देखो बनी काबिल किस तेजी और सूरत के साथ उन बुतों की तरफ माइल होते हैं। और यही अज़ाज़ील कहते कहते खामोश हो गया। उसके सामने कोहिस्तान नूज की चोटी पर पड़े हुए अरब, ब्यूसा और नबीत अब होश में आ रहे थे और उनमें हरकत पैदा हो रही थी। जब वो तीनों उठकर बैठ गए तो अज़ाज़ील अपनी कामयाबी पर मुस्कुराया और उन तीनों को मुखातिब करते हुए उसने कहा, देखो, मैंने तुम तीनों के नासूत पर लाहूत का अमल करके तुम तीनों को मुहय्यर अल-अकूल और माफूकल फितरत बना दिया है। अब तुम बनी शीत में से जिससे भी चाहो इंतकाम ले सकते हो। फिर अज़ाज़ील आरब, ब्यूसा और नबीत को उन सारी कुव्वतों से मुतल्लक समझाने लगा जो उसके अमल से उन्हें हासिल हो गई थी, और उन कुव्वतों को इस्तेमाल करने का तरीका भी उन्हें समझा दिया। इसी दौरान नबीत ने खुशी से चहकते हुए कहा, क्या मैं इस अमल को आजमा भी सकती हूँ? अज़ाज़ील ने कहा, बेशक तुम आजमा सकती हो। नबीत ने अज़ाज़ील की हदायत के मुताबिक अमल किया और सब के सब देखते ही रह गए। वो जबल नूर से गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वो फिर वहां लौट आई। वो बेहद खुश और मसरूर थी। आरब और ब्यूसा भी मुतमईन और शाद थे। अज़ाज़ील ने अपना फैसला देते हुए कहा, सुनो, इस अमल से तुम तीनों एक मुकर्रर वक्त तक जवान रहोगे और ये मुकर्रर वक्त हजारों बरसों पर मुहीत हो सकता है। हाँ, मगर याद रखो, तुम में से जो चाहे जिससे भी शादी करे उसके यहाँ औलाद ना होगी। तुम तीनों के यहाँ तनासुल का सिलसिला जारी ना रह सकेगा। और सुनो, लाहूत के इस अमल से तुम्हारे देन में ये गुमान भी नहीं आना चाहिए कि तुम माफूकुल फितरत हो, नाकाबिले तस्खीर या उबदी हो गए हो। सुनो,
ابدی صرف خداوند کی ذات ہے، میں خود جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں ابدی نہیں ہوں۔ خداوند نے روز محشر تک مجھے مہلت دے رکھی ہے، اب یہ مہلت سینکڑوں برس بھی ہو سکتی ہے اور ہزاروں لاکھوں برس بھی۔ محشر کب برپا ہوگا یہ ایک راز ہے جو خداوند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سنو، اس دنیا میں ایسی ہستیاں بھی ہوں گی جو قوت اور اپنی عرفانی طاقت میں تم سے بھی بالا اور عرفے ہوں گی، اور تم اپنی لاؤتی طاقتوں کے باوجود ان کے سامنے نیست و ہیچ ہوگے۔ کبھی بھی کسی نبی اور رسول کے منہ نہ لگنا، ورنہ مات کھاؤ گے، اور ہو سکتا ہے ان کے ماننے والے تم کو کسی عذاب میں مبتلا کر کے رکھ دیں۔ تمہیں اس لاؤتی عمل سے چھپی ہوئی اور پوشیدہ قوتیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم تینوں میرے اور میرے ساتھیوں کی طرح انسانوں کو ان کی اصل راہ سے گمراہ کرو، ہر وقت اسی عمل میں لگے رہو۔ عرب، تم اپنے کام کی ابتدا اپنے مرنے والے بھائی کے انتقام سے کرو۔ سنو، آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا ہے، اب وہاں یوناف پہرا نہ دیتا ہوگا۔ تم جب دیکھو کہ یوناف اپنی بستی سے باہر نکلا ہے، اس پر پل پڑو اور اسے قتل کر کے اپنے بھائی کا انتقام لو۔ اسے قتل کر کے اس کی لاش کو یوں ہی پڑا رہنے دینا تاکہ نبی شیش علیہ السلام اسے عبرت پکڑیں۔ یوناف کے قتل کے بعد تم کوئی اور کام کرنا۔ عرب نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں یوناف سے انتقام لینے کے لیے اپنی لاؤتی قوتوں کو استعمال نہ کروں گا، میں اپنی جبلی اور فطرت قوت سے اس پر غالب آؤں گا اور اسے اپنے سامنے زیر کروں گا۔ عزازیل نے اس بار بیوسا اور نبید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں باری باری اس ظاہری شکل کی بجائے اپنی لاؤتی قوت سے کام لے کر انتہائی حسین لڑکیوں کا روپ دھارنا اور بنی شیش میں جا کر ان مردوں کو بنی قابیل کے مردوں کی طرف ترغیب دلانا۔ ان کے مردوں کو باری باری تم بنی قابیل میں لے کر آنا تاکہ ان کے مرد تمہاری عورتوں سے شادیاں کر کے اختلاط کریں، تاکہ ایک نئی نسل پیدا ہو اور تم پر بنی شیش کی فوقیت ختم ہو جائے۔ اب آؤ میرے ساتھ، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تم چاروں کو تمہارے قبیلے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ عزازیل ان سب کو کوہ نور کی بلندیوں سے نیچے لایا۔ جب وہ اس جگہ آ گئے جہاں بنی قابیل آباد تھے تو انہوں نے دیکھا وہاں قابیل شاید انہی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جب وہ اسے قریب ہوئے تو قابیل نے ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عزازیل، بیلیدگی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عزازیل نے فوراً عرب، بیوسا، نبیت اور تیراش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ اور اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ جب وہ چاروں چلے گئے تو قابیل ایک استفہامیہ اور تکلیف دہ احساس سے عزازیل کے پانچوں ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ عزازیل نے قابیل کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، یہ پانچوں میرے ساتھی ہیں جن سے میں کوئی راز نہیں رکھتا، تم کو جو کچھ کہنا ہے ان کی موجودگی میں کہو، یہ ہر لحاظ سے قابل بھروسہ ہیں۔ قابیل نے پریشانی اور الجھن سے کہا، ہے عزازیل، جب میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے تب سے میں ایک کرب میں مبتلا ہوں، اس لیے کہ رات کو کبھی سوتے میں اور کبھی بیداری کی حالت میں حابیل کی روح اکثر مجھ پر وارد ہوتی ہے اور مجھ سے ایسی گفتگو کرتی ہے جس سے ہمیشہ میرے کرب، میرے دکھ اور میری پریشانی میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اے عزازیل، چند روز ہوئے میرے بھائی حابیل کی روح میرے پاس آئی اور اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نیکی اور راست بازی کے قاتل، تو اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اے عزازیل، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حابیل کی روح میری طرف نہ آئے یا میں اس پر قابو پا لوں اور اس کی باتوں کے کرب سے نجات حاصل کر لوں؟ کیا تم میرے لیے اس روح کو تسخیر کر کے اسے میرے تابع نہیں کر سکتا؟ عزازیل نے کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حابیل ایک نیک اور خدا کا پسندیدہ انسان تھا، اس کی روح نیکی اور برکتوں کی امین ہے، اس پر میرا بس نہ چل سکے گا، اس پر خداوند کی نظر عنایت ہے۔ اے قابیل، اگر حابیل کی روح نے تجھے مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے تو اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا جائے گا، تو پھر سن رکھ، ایسا ہی ہوگا۔ اگر تیری تقدیر کا نوشتہ یہی ہے تو کوئی کیوں کر اسے بدل سکے گا؟ قابیل نے انتہائی مایوسی اور کرب میں کہا، کیا میں یہی سمجھ لوں کہ تم ہم سے بے اتنائی برت رہے ہو اور ہمیں بدترین اذیت میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، یا ہماری اپنی امیدیں اونگنے لگی ہیں اور اب ہمیں بدترین نوشتوں اور تلخ حقائق کا سامنا کرنا ہوگا؟ عزازیل نے کہا، اے قابیل، خدا کی حکمت کو کوئی نہیں بدل سکتا، کسی میں اتنی طاقت کہاں کہ اس کی ابدیت کی گہرائیوں میں اترنا تو بہت دور کی بات ہے۔ قابیل نے کہا، کاش میں نے اپنے بھائی حابیل کو قتل نہ کیا ہوتا تو آج میں یوں تباہی کی آگ اور مایوسی کے اندھیروں میں نہ بھٹکتا، بے مقصد اور ندامت کے آنسو نہ بہاتا۔ عزازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے مثل ایک دھوئیں اور غبار کے غائب ہو گیا، جبکہ قابیل گردن جھکائے اپنے قبیلے کی طرف چل دیا۔ سحر ایک نجات دہندہ روشنی کے مینار اور بھٹکتے قافلوں کی ناخدا بن کر نمودار ہوئی۔ مشرق سے طلوع ہوتی روشنیوں نے اپنے حیات بخش رنگوں اور روشنیوں کے آگے آگے تاریکیوں کو بیابان کے وحشیوں اور جانوروں کو ہنکا کر شکار کرنے والے کسی ماہر شکاری کی طرح مار بگا کر نادیدہ و ناشنید کر کے رکھ دیا تھا۔
तारीकियां खत्म होते ही फिजाओं में आबशारों के तरन्नम और फूलों की महक बिखर गई थी। सूरज जिस वक्त काफी ऊपर चढ़ आया तो बनी काबिल का एक जवान भागता हुआ आरब के पास आया और अपनी फूली हुई सांसों में उसने कहा, आरब आरब, मैंने वो काम कर दिया जो तूने मेरे जिम्मे लगाया था। आरब ने दिलचस्पी लेते उसकी तरफ सवालिया नजर से देखते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें हदायत की थी कि तुम बनी शीश के यूनाफ पर निगाह रखो और जब तुम उसे कहीं अकेला और अपने कबीले वालों से अलहदा देखो तो मुझे इतला करो। उस नौजवान ने अपने सांसों पर काबू पाते हुए जल्दी से कहा, मैं उसे अकेला देख कर आया हूँ। वो बाईं तरफ की वादी में दरिया के किनारे अपनी बकरियां चरा रहा है। उसका रेवड़ कोहिस्तान के दामन में है जबकि वो खुद दरिया के किनारे रेत पर बैठा है। आरब ने एक तकब्बुर और तफाखुर से कहा, बस तो फिर आज का दिन यूनाफ की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं उसे दरिया के किनारे उसके रेवड़ के पास मार दूंगा, उसका सर जमीन में दनसा कर उसे खूब रगेदूंगा। उसकी सारी बेबसी के साथ फिजाओं में उसे उसकी सारी बेबसी के साथ फिजाओं में उछाल कर इस तरह मारूंगा जिस तरह उसने मेरे भाई इमलाक को मारा था। आरब ने उस नौजवान का शुक्रिया अदा किया जो उसके पास यूनाफ की खबर लेकर आया था। फिर वो बड़ी तेजी से उस तरफ रवाना हो गया जिस तरफ उसे यूनाफ के अकेला मौजूद होने की खबर दी गई थी। दरिया के किनारे और कोहिस्तानों के दामन में जिस जगह की निशानदेही की गई थी, आरब उस जगह आया। उसने देखा वहां एक कड़ियल, दराज कद और दोरे जिस्म का तनुमंद और इंतहाई खूबसूरत जवान दरिया के किनारे खुश्क रेत पर बैठा हुआ था। आरब उसके पास आया और हकीर अंदाज से तमस्खराना लहजे में उससे पूछा, अगर मैं गलती पर नहीं तो तेरा नाम यूनाफ है और तेरा ताल्लुक बनी शीश से है। यूनाफ ने उसकी तरफ एक हमदर्दाना और सरसरी निगाह डालते हुए कहा, ए अजनबी, तेरा अंदाजा दुरुस्त है पर तू कौन है और मुझसे ऐसा क्यों पूछता है? आरब ने कहा, मेरा ताल्लुक बनी काबिल से है और मैं तेरा दुश्मन हूँ। मेरा नाम आरब है। तूने मेरे भाई इमलाक को कत्ल किया उस वक्त जबकि तू और तेरा साथी गार में रखी आदम अलैहिस्सलाम की मैयत की हिफाजत कर रहे थे। यूनाफ ने कहा, अगर इमलाक तेरा भाई था तो मैं उसकी मौत पर तुझसे हमदर्दी का इजहार ना करूंगा, इसलिए कि वो खुद चलकर मुझसे मुकाबला करने के लिए गार में आया था। सो मुकाबले के दौरान मैंने उसे जोर से पटका और उसकी बदकिस्मती कि वो जमीन पर गिरते ही मर गया। आरब ने छाती तानते हुए कहा, जिस तरह तूने मेरे भाई इमलाक को हवा में उछालकर मार दिया था ऐसे ही मैं भी तुम्हें उछालूंगा और तेरी जिंदगी का इख्तिताम करूंगा। आरब की इस गुफ्तगू पर हसीन और कड़ियल यूनाफ की हालत अंधी, बेरोक, नफरत, तूफानी, शोला, बेबाक और वक्त की आंधियों की यलगार जैसी होगी। लगता था उसके सीने में तूफान के तलातम, दिल और ज़हन में आतिशी सतेजा कारी, आंखों में काली सदियों की आग और खून का हिजान, चेहरे पर बेकुल कर देने वाली जुनूनी कैफियत और फसीलों में सुर्ख शोलों का रक्स शुरू हो गया हो। फिर यूनाफ ने अपने बेलगाम और तूफानी इरादों को बड़ी मुश्किल से अपने काबू में करते हुए कहा, जिधर से आया है उधर ही चला जा, वरना मैं शरारे बर्क बनकर तुझ पर टूटूंगा, सैलाब के रेले की तरह तुझ पर वार दूंगा। बेचैन शरारों के सारे रंगों को मैं तेरी यख बस्ता उदासी और योर्श को खला में बदल दूंगा। यहाँ से चला जा। तेरा भाई इमलाक भी मेरे साथ मुकाबला करने आया था तो उसके इंजाम से डर और इबरत हासिल कर। यूनाफ खामोश हुआ तो आरब ने कहा, देख, तेरा मेरा टकराव आज न टल सकेगा। तू अगर मुझसे भागकर पाताल में भी गिर गया तो मैं तेरे रिश्तों की जंजीरें काटने हमासोज समूम बनकर वहां भी पहुंच जाऊंगा। मैं आज इस दरिया के किनारे तुझ पर आतिश जनी खून रेजी करूंगा। तेरी सारी कुव्वत इरादी को खस्तगी और बेचारगी और बर्फ जुमूद में तब्दील कर दूंगा। यूनाफ ने एक बार फिर अपनी उकाबी निगाहें खूनख्वार अंदाज में आरब पर जमा दी। फिर उसने कोयले और गंधक के धमाके की तरह पलटते हुए कहा, बनी काबिल में अभी कोई ऐसा जवान पैदा नहीं हुआ जो मेरे लिए इबरत का सामान खड़ा करे। तेरे जैसे कई बौले कुत्तों को मैंने पत्थर पर मार मार कर भगा दिया और अब तेरी भी उन्हीं जैसी हालत होगी। आरब ने जज्बात और गुस्से में आकर आओ देखा ना ताओ एक लंबी जकंद के साथ वो यूनाफ पर पल पड़ा, लेकिन ये उसकी अमाकत और अंधा जोश था, वरना उसके मुकाबले में यूनाफ एक तूफान और पुरहोल सन्नाटा था। कबल इसके कि आरब यूनाफ पर जिस्त लगाने के बाद उसे कोई नुकसान पहुंचाता। यूनाफ ने उसे अपने दोनों मजबूत हाथों की गिरफ्त में ले लिया, फिर उसे बुलंद करके हवा में उछाल दिया। आरब बड़ी बेबसी और लाचारगी की हालत में रेत पर गिरा। उसके गिरते ही यूनाफ ने भी उस पर छलांग लगा दी और उसे रगीदना शुरू कर दिया। यूनाफ ऐसी कुव्वत और शादूरी का इजहार कर रहा था जिस तरह किसान के हल का लोहे का फाला जमीन के अंदर गहरे सियार बनाता है। इसी तरह उसने भी आरब के सर को जमीन में दबाकर उसे रगीदते हुए रेत के अंदर गहरे सियार बनाने शुरू कर रखे थे। यूनाफ ऐसी कुव्वत का मालिक था कि आरब के सर का ज्यादा हिस्सा उसने जमीन के अंदर धंसा कर रख दिया था। आरब को यूं लगा जैसे कब्र खोदकर उसे दफन किया जा रहा हो।
اپنے آپ کو یوناف کی طاری کردہ اذیت اور عذاب سے نجات دلانے کے لیے عرب نے عزازیل کی عطا کردہ مافوق الفطرت قوتوں کو استعمال کیا اور ایک دم وہ یوناف کے نیچے سے نکل کر یوں غائب ہو گیا جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ عرب کے اس طرح اچانک اس کے نیچے سے مافوق الفطرت انداز میں غائب ہو جانے پر یوناف سخت حیران اور پریشان ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عرب اس کے ہاتھ سے یوں بچ کر بھاگ جائے گا۔ وہ ریت پر دریا کے کنارے یوں ہی پریشان اور رنجیدہ حال بیٹھا تھا کہ جہاں وہ تھوڑی دیر قبل عرب کو رگڑ رہا تھا کہ اس کا ساتھی جرموک وہاں آ گیا اور یوناف کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا، یوناف تم یہاں کیوں بیٹھے ہو اور اس قدر رنجیدہ اور پریشان حال کیوں ہو؟ یوناف نے کہا، جرموک میرے دوست، تھوڑی دیر قبل بنی قابیل کا ایک جوان کہ جس کا نام عرب ہے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے یہاں آیا۔ وہ مجھ سے میرے ہاتھوں مرنے والے اپنے بھائی املاک کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو زور آور اور طاقتور سمجھتا تھا۔ سو دیکھ جرموک، میں نے اسے زمین پر گرا لیا اور اسے رگیدنے لگا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ اچانک میری نظروں سے غائب ہو کر روپوش ہو گیا۔ میں تب سے یہاں پریشان بیٹھا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا وہ عرب نام کا نوجوان ہماری طرح کا انسان نہ تھا؟ اگر تھا تو وہ یوں ہوا کی طرح کیسے غائب ہو گیا؟ جرموک نے بھی پریشانی اور تعجب سے پوچھا، یوناف یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کوئی حقیقت بیان کر رہی ہو یا دریا کے کنارے اس ریت پر دن کے وقت تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ یوناف نے کہا، نہیں میرے دوست، یہ خواب یا سپنا نہیں، ایک سچائی اور حقیقت ہے۔ عرب میرے پاس آیا، اس نے یہاں میرے ساتھ گفتگو کی، پھر میرے ساتھ مقابلہ کرنے اور مجھ سے اپنے بھائی املاک کا بدلہ لینے کی خاطر اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی۔ میں نے اسے ہوا میں اچھالا، پھر اسے نیچے دبا کر اسے رگید رہا تھا کہ اچانک وہ میرے نیچے سے یوں غائب ہو گیا جیسے وہ کوئی وجود ہی نہ رکھتا ہو، اور اس کے اس طرح غائب ہو جانے سے میں مایوسی اور ندامت کا شکار ہو گیا ہوں۔ وہ مجھ سے اپنا آپ بچا کر یوں غائب ہو گیا جیسے وہ رات کی خاموشی میں کسی ساز کی آواز ہو یا اس کا جسم سونفی مہک کی طرح اپنا کوئی وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ جرموک چند ثانیوں تک گہری سوچوں میں کھویا رہا، پھر اس نے اکلاتے ہوئے کہا، یوناف ایسا انکشاف کر کے تم نے مجھ پر غم اور خوف طاری کر دیا ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر میری اور تمہاری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ہم دونوں سے عرب اپنے مرنے والے بھائی املاک کا انتقام لے گا۔ یوناف نے جرموک کو ڈارس اور تسلی دیتے ہوئے کہا، خوف زدہ نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی ہم دونوں کی مدد و اعانت کرے گا، وہ بہترین محافظ اور مددگار ہے۔ چند ثانیے دونوں خاموش رہے۔ اتنی دیر میں بنی شیش کے کچھ اور چرواہے بھی اس طرف آتے دکھائی دیے، لہذا دونوں سنبھلے اور خاموشی سے دوسرے چراہوں میں شامل ہو گئے۔ یوناف سے خوب پٹنے اور مار کھانے کے بعد عرب اپنی نیم لاہوتی قوتوں کے سبب پلک جھپکنے میں کوہستان نوز کی دوسری سمت نمودار ہوا۔ بنی قابیل کی آبادیوں سے باہر اس نے ایک جگہ اپنی بہن نبید اور بنی قابیل کی سب سے زیادہ حسین اور دلکش لڑکی بیوسا کو کھڑے دیکھا۔ عرب ان دونوں کے قریب آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی بہن نبید چونک پڑی، اس لیے کہ عرب کی بری حالت ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، سر کے بالوں میں ریت بھری ہوئی تھی اور اس کی گردن اور پیشانی پر خون کے دھبے بھی تھے۔ نبید نے پریشانی سے چونکتے ہوئے مغموم آواز میں پوچھا، اے میرے بھائی، تمہاری یہ حالت کس نے بنائی؟ عرب نے دل شکستہ سی آواز میں کہا، اس کوہ نوز کی دوسری جانب میں بنی شیش یوناف سے اپنے بھائی املاک کا بدلہ لینے گیا تھا۔ میں نے اسے دریا کے کنارے جا لیا، وہ وہاں اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کے لیے اکیلا تھا۔ میں نے اس سے مقابلہ کیا پر ہائے ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ طاقتور نکلا۔ نبید نے چونک کر پوچھا، ہے میرے بھائی، کیا وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور نکلا جس کے پاس ایسی پوشیدہ اور مافوق الفطرت قوتیں ہیں؟ عرب نے کہا، یوناف سے مقابلہ کرتے ہوئے میں اپنی ان لاہوتی قوتوں کو حرکت میں نہ لایا تھا، اس کے خلاف میں نے اپنی فطرتی قوتوں جبلت کو استعمال کیا تھا۔ پر اے میری بہن، یوناف کے سلسلے میں اب تک میں غلط فہمیوں کا شکار تھا۔ وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ قوت کا مالک ہے۔ ایک بچے کی طرح اس نے مجھے فضاؤں میں اچھالا اور دریا کے کنارے کی ریت پر رگید کر رکھ دیا۔ اگر میں اپنی لاہوتی قوتوں کو استعمال کر کے اسے جان چھڑا کر بھاگ نہ نکلتا تو وہ مجھے ایک ناقابل برداشت عذاب اور اذیت میں مبتلا کر کے رکھ دیتا۔ وہ بجلیوں کے گہوارے طوفانی قوتوں اور لرزے بندام خونی ہیولوں کی طرح مجھ پر وارد ہوا۔ اس کی قوت میں ایک طوفان، اس کے عزم میں اور ارادوں میں ایک حوصلہ تھا، اس کی لپک میں شہاب ثاقب کی سی تیزی اور اس کی گرفت میں شرر و برق تھے۔ اس نے لمحوں کے اندر اپنی تیز جلگار سے مجھ پر ازاں شکنی طاری کر کے رکھ دی تھی۔ میں نے اس کی نگاہوں میں ایسا قہر اور چہرے پر ایسا کرب اور غصہ دیکھا کہ اگر وہ اپنی وابی قوت سے چاہے تو چٹان کو الٹ کر رکھ دے۔ کاش میں اس پر غالب آ سکتا۔ بیوزا نے دونوں بہن بھائی کی گفتگو کے درمیان ابھی تک کچھ نہ کہا تھا۔ نبید نے پھر عرب کی ڈھاس بندھاتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی،
تم نے اپنی پوشیدہ قوتوں سے کام لیا ہوتا اور اپنی خفی طاقتوں سے لمحوں کے اندر یوناف کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہوتا۔ اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے تو میں خود اس کی طرف جاتی ہوں اور اپنی خفی طاقتوں سے اس کی حالت ایسی کر دوں گی جس طرح تیز طوفانوں کے اندر خشک پتے اور خس و خاشاک اڑتے ہیں۔ عارب نے غصے اور خفگی سے کہا، اگر تم نے ایسا کیا تو میں سمجھوں گا تم میری بہن ہی نہیں ہو اور میں اپنی قوتوں کو تمہارے خلاف استعمال کروں گا۔ تم اور بیوسا میں سے کوئی بھی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ میں اسے اپنی خالص طاقت سے زیر ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے لیے انتظار کروں گا، خواہ یہ انتظار سینکڑوں برس کا ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا اس کے قوی اور اعضاء و جوار کمزور ہو جائیں گے اور میں ویسے کا ویسے ہی جوان رہوں گا، پھر میں اس پر وار دوں گا، اس سے اپنا تعارف کراؤں گا اور پکار کر اس سے میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا۔ عارب خاموش ہوا تو بیوسا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو پھر اس سے اپنے مرنے والے بھائی کا بدلہ لیا تو کیا لیا؟ شاید اس وقت تک اس کا بوڑھا ذہن تمہارے بھائی کا نام اور اس کے مرنے کے واقعات تک کو فراموش کر کے زمانے کی نظر کر چکا ہو۔ پھر تم نے اسے مار بھی دیا تو کیا مار کا مارا؟ تم بنی قابیل میں سب سے طاقتور اور شجاع نوجوان مانے جاتے ہو۔ اگر یوناف نے تمہیں آسانی کے ساتھ مات کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوناف اس وقت بنی قابیل اور بنی شیش دونوں کا طاقتور ترین انسان ہے۔ عارب نے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، ہاں تمہارا کہا درست ہے، جوانی میں یوناف سے مقابلہ ناممکن ہے۔ تھوڑی دیر تک وہاں چپ کھڑے رہے، پھر اپنے قبیلے کی طرف چل پڑے۔ ایک روز تیراش نے عیاری سے کام لے کر ود، سوا، یغوس، یعوق اور نسل کو قتل کر دیا۔ جب بنی قابیل نے اپنے قبیلے کے ان 5 سالے اور نیک انسانوں کو دفن کر دیا تو تیراش کو استان نوز کی ایک چوٹی پر آ کھڑا ہوا اور بنی قابیل کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے بنی قابیل، عزازیل نے مجھے ایک ایسا علم سکھایا ہے جس سے میں ان مرنے والے 5 نیک انسانوں ود، سبا، یغوس، یعوق اور نصر کو زندہ تو نہیں کر سکتا، تاہم میں ان میں ایک ایسا عمل ضرور کر سکتا ہوں جس سے تم ان 5 کو ہر وقت اپنے سامنے دیکھو، ان کے سامنے اپنی نظریں اور حاجات پیش کرو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ تمہاری گفتگو سنیں گے اور تمہاری حاجات کو پورا کریں گے۔ پھر تیراش نے کوئی استان نوز کی چٹانوں کو تراش کر ود، سبا، یغوس، یعوق اور نصر کے بت بنائے اور بنی قابیل کو ان کی پرستش کرنے کی ترغیب دی۔ اس طرح بنی آدم میں بت پرستی کی ابتدا ہوئی اور لوگوں نے تیراش سے سنگ تراشی سیکھ کر خود اپنے لیے بت تراشنے شروع کر دیے۔ یہ وہ پہلے بت تھے دنیا کے جہاں سے بتوں کی پوجا شروع ہوئی۔ عزازیل کے طے شدہ لائے عمل کے تحت نبید ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی شکل میں بنی شیش میں گئی اور وہاں کے مردوں کے سامنے اس نے بنی قبائل کی لڑکیوں کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف کی۔ ان میں سے 100 جوانوں کو وہ بنی قابیل میں لے آئی جنہوں نے بنی قابیل کی لڑکیوں سے شادیاں کر لی۔ اس طرح بیوسا بھی اپنے حسن اور خوبصورتی کا دھوکہ دے کر بنی شیش کے 100 اور جوانوں کو بنی قابیل میں لے آئی اور انہوں نے بھی وہاں شادیاں کر لیں۔ اس طرح بنی شیش اور بنی قابیل آپس میں خلط ملط ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ کوہستان نود کے غاروں اور آبادیوں سے نکل کر بنی شیش اور بنی قابیل عراق کی سرزمین میں آ کر آباد ہو گئے۔ عراق سرزمین عراق کا قدیم نام اور بابل شہر آباد کر دیا گیا۔ اسی دوران حضرت ادریس بابل میں پیدا ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت شیش سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی دوران قابیل کے ایک بیٹے نے قابیل کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ہند کی سرزمین میں سے مغرب کی طرف جانے کے بعد بنی شیش نے حضرت آدم علیہ السلام کی لاش کو فلسطین میں اور حابیل کی لاش کو دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر دفن کر دیا تھا۔ ایک روز یوناف اور اس کا بچپن کا ساتھی اور دوست جرموک دریائے فرات کے کنارے بابل شہر سے باہر ایک چٹان پر بیٹھے تھے۔ نیچے وادی میں ان دونوں کے ریوڑ چل رہے تھے۔ بحوالہ تاریخ بلاد فلسطین و شام، دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے متعلق ابن عساکر رضی اللہ عنہ نے احمد بن کثیر کا خواب نقل کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے ساتھ حابیل بھی تھے۔ حابیل نے قسم کھا کر کہا کہ میرا مقتل یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول کی تصدیق کی۔ قصص القرآن۔ وہ دونوں دوست وہاں بیٹھے تھے۔ جرموک نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یوناف میرے بھائی، میرے دوست، میرے محسن، کیا معاملہ ہے کہ میں اور تم عمر میں ایک جیسے ہیں؟ پھر میں کیوں بوڑھا ہو گیا ہوں اور تو ویسے کا ویسا نوجوان، تازہ دم اور نو عمر ہے؟ آخر تو کیا کھاتا پیتا ہے کہ ویسے کا ویسا ہی ہے، ترو تازہ، طاقتور اور شہزور، جبکہ تیری عمر کے سب سنگی ساتھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یوناف نے کہا، جرموک میرے بھائی، میرے دوست، تو دیکھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہی کھاتا پیتا ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں کیوں اور کیسے ویسے کا ویسا ہوں۔ تو یہاں بیٹھ، میں نیچے دریائے دجلہ سے جا کر پانی کی چھاگل بھر کر لاتا ہوں، پھر دونوں کھانا کھاتے ہیں۔
जरमोक खामोश रहा और यूनाफ की लकड़ी की बनी हुई छागल उठाकर दरिया की तरफ चला गया। उसी वक्त आरब, ब्यूसा और नबीत उसको इस स्थान पर नमूदार हुए। आरब जरमोक को मारने के इरादे से आगे बढ़ा। जरमोक ने अपना दिफा करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। वो बूढ़ा हो चुका था जबकि आरब वैसे का वैसा ही जवान और जोर आवर था। आरब ने जरमोक को पकड़कर हवा में उछाला और वो बेचारा एक पत्थर पर गिरा और दम तोड़ गया। पानी की छागल भरने के बाद यूनाफ उस चट्टान के करीब आया जहां थोड़ी देर कबल वो अपने अजीज दोस्त जरमोक के साथ बैठा हुआ था। उसने देखा वहां चट्टान के ऊपर आरब, ब्यूसा और नबीत खड़े थे जबकि चट्टान के नीचे जरमोक की लाश पड़ी हुई थी। गुस्से और गजब में यूनाफ का रंग आग की तरह भड़क उठा। चट्टान पर खड़े आरब, ब्यूसा और नबीत ने भी गौर से यूनाफ की तरफ देखा। फिर नबीत ने कदरे हैरत और ताज्जुब से अपने भाई आरब की तरफ देखते हुए कहा, आरब मेरे भाई, क्या तूने यूनाफ को देखा? वो पहले ही की तरह तरोताजा और जवान है जबकि उसका साथी जरमोक तो बूढ़ा हो गया। ये क्या मामला है मेरे भाई? क्या हमारी तरह इस पर भी किसी कुव्वत ने अपने बातनी जोर से इसके नासूत पर लाहौत का अमल कर दिया है? अगर ऐसा है तो क्या जरमोक की मौत के बाद ये हमारे लिए मसाइल ना खड़े कर देगा? मेरे भाई, मेरी मानो तो अपनी तबी कुव्वत से इसका मुकाबला ना करो, अपनी लाहौती कुव्वत का इस्तेमाल करो और यूनाफ का खात्मा कर दो। आरब ने फैसला कुन अंदाज में कहा, ऐसा मुमकिन नहीं, मैं इसे अपनी तबी कुव्वत से ही मौत के घाट उतारूंगा। ये मेरा अपनी जात के साथ वादा है और मैं उसे पूरा करूंगा। सुनो नबीत मेरी बहन, ये तुम्हारा वहम है कि यूनाफ बूढ़ा नहीं हुआ। इतना अरसा गुजर गया, ये कैसे मुमकिन है कि यूनाफ बूढ़ा, कमजोर और लागर ना हो गया हो? ये मैं चेहरे से तरोताजा दिखाई देता होगा, वरना जरमोक की तरह से भी बुढ़ापे की दीमक ने चाट लिया होगा और जरमोक की तरह से भी मैं पटक कर मौत के घाट उतार दूंगा। नबीत ने हमदर्दी से आरब की तरफ देखते हुए कहा, मेरे भाई, यूनाफ के साथ टकराने से कबल मेरे साथ वादा करो, अगर तुम अपनी तबी कुव्वत से उसे जेर ना कर सके तो अपनी लाउती और इक्तसाबी कुव्वतों को अमल में लाकर यूनाफ का खात्मा कर दोगे। आरब ने यूनाफ की तरफ बढ़ते हुए कहा, ऐ मेरी बहन, मैं तुमसे ऐसा करने का वादा करता हूँ। आज मैं हर हाल में यूनाफ का खात्मा करूंगा। आरब को अपनी तरफ बढ़ते देखकर यूनाफ ने नफरत और गुस्से की हालत में अपने हाथ में थामी लकड़ी की छागल दूर फेंक दी और आरब की तरफ बढ़ा। जो ही आरब ने करीब आकर यूनाफ के ऊपर छलांग लगाना चाहिए, नबीत और ब्यूसा भी आगे बढ़ने लगे। फिर एक लंबी जस के साथ आरब ने यूनाफ पर छलांग लगा दी। उसने चौंके ऊंचाई से छलांग लगाई थी और उसके सामने यूनाफ तदरीजी ढलान पर खड़ा था। लिहाजा यूनाफ आरब की कुव्वत और बोझ के बायस अपना तवादन बरकरार ना रख सका और जमीन पर गिर गया। ढलान की वजह से दोनों तेजी के साथ लुढ़कते हुए दरियाए फुरात के किनारे पर आ रुके। ब्यूसा और नबीत भी भागती हुई दरिया के किनारे की तरफ बढ़ने लगी। जब यूनाफ और आरब दोनों ढलवान पर लुढ़कने के बाद जमीन पर रुके तो दोनों ही तेजी से उठ खड़े हुए और एक दूसरे पर उन्होंने मुक्कों की बारिश कर दी। काफी देर तक दोनों जमकर लड़ते रहे, यहाँ तक के दोनों जख्मी हो गए। फिर लम्हा भलमा यूनाफ आरब पर गालिब आने लगा। यूनाफ की ज़रबें आरब पर थकान तारी करने लगी थी। आरब ने जब देखा कि यूनाफ की पुरकुवत ज़रबों के सामने उसके जिस्म में नकाहत और पाँव में लड़खड़ाहट पैदा होने लगी है, तो वो अपनी लाहौती कुव्वतों को अमल में लाया और यूनाफ के सामने से गायब होकर जरा फासले पर बेचैनी और परेशानी की हालत में खड़ी ब्यूसा और नबीत के पास जाकर नमूदार हुआ। आरब की इस तरह अपने सामने से गायब होकर ब्यूसा और नबीत के पास जानुमदार होने पर यूनाफ बेबसी और लाचारगी से उसे देखता रह गया। आरब की इस तरह गायब होकर नमूदार होने से वो परेशान और हिरासा भी था। ब्यूसा और नबीत के पास जाकर आरब ने हैरत और ताज्जुब से उन दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, ये अमर मेरे लिए बायस तशवीश है कि यूनाफ अभी तक जवान है। इसकी कुव्वत, इसकी तरोताजगी, इसका शबाब और इसकी तवानाई वैसी की वैसी है। मैं अपनी तबी कुव्वत से इसका मुकाबला नहीं कर सकता। काश कोई मुझे बताता, कोई मुझ पर यह बेद अफशां करता कि यूनाफ की तवानाइयां क्यों कर बुढ़ापे का शिकार नहीं हुई। इस मौके पर ब्यूसा ने कहा, आओ हम अपनी लाहौती कुव्वतों को अमल में लाएं और आज दरियाए फरात के किनारे तीनों मिलकर यूनाफ का खात्मा कर दें, वरना जरमोक की मौत के बाद यह हमारे लिए कई मसाइल खड़े कर देगा। तीनों आहिस्ता आहिस्ता मौत की निशानियां बनकर यूनाफ की तरफ बढ़ने लगे। अपनी जगह पर यूनाफ खड़ा उन्हें हैरत और इस्तेजाब से अपनी तरफ बढ़ते देख रहा था कि उसे अपनी गर्दन के गिर्द एक रेशमी लम्स महसूस हुआ, जैसे कोई सांप उसकी गर्दन के गिर्द बल खा रहा हो। फिर यूनाफ के कानों में एक नहाए शीरीं और शहद में डूबी हुई रस गोलती जवान और नो उम्र दुश्मनी आवाज उभरी, घबराओ नहीं, ये तीनों तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं तुम्हारी हमदर्द, तुम्हारी साथी, तुम्हारे साथ हूँ। सुनो, उस नादीदा हस्ती की बात काटते हुए यूनाफ ने पूछा, पहले ये बताओ तुम कौन हो, क्यों मेरी मदद पर आमादा हो और तुम मुझे क्यों नजर नहीं आती हो? उस आवाज ने फिर अपनी भरपूर जवानी भरे लहजे में कहा, फिल वक्त के तुम्हारी जान को इन तीनों से खतरा है। ये भूल जाओ कि मैं कौन हूँ
اور سنو، عرب بیوسا اور نبید کے ناسوت پر عزازیل نے لاہوت کا عمل کر کے انہیں پوری اسرار اور ہولناک قوتوں کا مالک بنا دیا ہے، پر تم فکر مند نہ ہو، تم بھی ان تینوں کے سامنے بے بس، لاچار اور نہتے نہیں ہو۔ اس نے مزید بتایا، جس رات عزازیل نے ان تینوں پر عمل کیا تھا، اسی رات سوتے کی حالت میں حبابیل کی نیک روح نے تم پر بھی یہی عمل کر دیا تھا۔ اب تم بھی پوری اسرار اور ہولناک قوتوں کے مالک ہو، اور جس طرح عرب بیوسا اور نبید ایک مدت مقررہ تک جوان اور زندہ رہیں گے، ایسے ہی تم بھی جوان اور پرقوت رہو گے۔ تمہاری یہ زندہ اور جوان رہنے کی قوت ہزاروں برس پر محیط ہو سکتی ہے، پر ان تینوں کی طرح تمہیں بھی ایک دن موت آئے گی، کیونکہ انسان فانی ہے اور اس کے خمیر میں فنا بھر دی گئی ہے۔ یوناف نے پوچھا، میری موت یا میرا خاتمہ کس کے ہاتھوں ہوگا؟ رس گولتی اس نسوانی آواز نے کہا، تیرا خاتمہ کسی بہت بڑی شخصیت کی وجہ سے ہوگا۔ یوناف نے تجسس سے پوچھا، کیا وہ شخصیت مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہوگی؟ اس شیریں آواز نے کہا، تم فی الحال ان باتوں کو چھوڑو اور سنو، جو قوتیں تمہیں ملی ہیں انہیں نیکی اور بھلائی کے فروغ کے لیے استعمال کرنا اور ان سے اپنا دفاع کرتے رہنا، بدی کی قوتوں کا ان سے خاتمہ کرنا۔ پھر وہ پراسرار نسوانی آواز بڑی تیزی کے ساتھ یوناف کو اسے ملنے والی پراسرار قوتوں اور ان کے استعمال کی تفصیل بتانے لگی۔ اس سیرزدہ کر دینے والی نسوانی آواز نے جلدی جلدی اسے سب کچھ سمجھا دیا۔ اتنی دیر میں عرب بیوسا اور نبید بلندی سے اتر کر دریائے فرات کے کنارے پر آ گئے تھے۔ یوناف کو پھر محسوس ہوا جیسے کوئی سانپ بڑی تیزی سے اس کی گردن کے گرد بال کھانے لگا ہو، ساتھ ہی وہی میٹھی آواز پھر اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی، یوناف، یوناف، اگر وہ تینوں ایک ساتھ تم پر بل پڑیں اور تم پر اپنی لاہوتی قوتوں کے عمل شروع کر دیں اور تم ان تینوں کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور بے بس محسوس کرنے لگو، تو جس طرح تھوڑی دیر قبل عرب تمہارے سامنے سے غائب ہو کر بیوسا اور نبید کے پاس جا کر نمودار ہوا تھا، اسی طرح تم بھی غائب ہو جانا، اور جب یہ تینوں عاجز ہو کر چلے جائیں تو تم اپنے ریوڑ کو ہانک لے جانا۔ یوناف کو پھر اپنی گردن کے گرد سانپ کے بدن کا ریشمی لمس محسوس ہونے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی سانپ اس کی گردن کے گرد سے اپنے بل کھول کر علیحدہ ہو رہا ہو۔ یوناف کے قریب آ کر بیوسا نبید ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ عرب آگے بڑھا اور اس نے ایک عجیب انداز میں اپنی پلکوں سے اشارہ کیا۔ یوناف اس طرح ہوا میں اچھلا جیسے کسی بہت بڑی قوت نے اسے اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا ہو۔ فضا میں بلند ہو کر یوناف بے بسی کی حالت میں دریا کے کنارے کی ریت پر گرنے کو تھا کہ تھوڑی دیر قبل اس پوری اسرار نسوانی آواز نے لاہوتی قوتوں کے رموز کا جو اس پر انکشاف کیا تھا وہ ان کو عمل میں لایا تھا۔ اپنا دفاع کیا اور زمین پر بے بسی کی حالت میں گرنے کی بجائے وہ انتہائی آرام دہ حالت اور پرسکون انداز میں زمین پر اتر آیا۔ عرب بیوسا اور نبید اس کے اس عمل پر پریشان اور دنگ رہ گئے تھے۔ اچانک یوناف نے اپنا دایاں ہاتھ عرب کی طرف سیدھا کر کے اپنا عمل کیا اور اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے انسانی جسم پگھلا دینے والی شعاعیں پھوٹ کر عرب کی طرف لپکی۔ عرب فوراً پھدک کر ایک طرف ہٹ گیا اور ذرا فاصلے پر نبید اور بیوسا کے پاس جا کھڑا ہوا۔ پھر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، تم دونوں نے دیکھا، ہماری طرح یوناف بھی پوری اسرار قوتوں کا مالک ہے، شاید ہماری طرح اس پر بھی کسی نے لاہوتی عمل کر دیا ہے اور اب یہ بھی مقررہ وقت تک جوان رہے گا۔ آؤ فی الوقت یہاں سے ٹل جائیں، پھر کسی وقت اچانک اس کو آ لیں گے اور اسے مجبور و بے بس کر دیں گے۔ اب ہم اس کی موت کا باعث تو نہیں بن سکتے، صرف اسے کوئی جسمانی عیب ہی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اب اسے بھی ایک مقررہ مدت تک نہ موت آئے گی، تاہم جب تک یہ زندہ ہے ہم اپنی طرف سے اس پر قہر اور عذاب بن کر برستے رہیں گے۔ پھر عرب نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تیری قسمت اچھی ہے کہ تو آج بھی ہمارے ہاتھوں سے بچ گیا، ورنہ دریائے فرات کے کنارے اور بابل کی سرزمین میں جہاں ان چند ٹیلوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہم نے تیری زندگی کا خاتمہ کر دیا ہوتا۔ یوناف نے جرأت مندانہ انداز میں چند قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا، بدی کے گماشتوں، گناہ کے فرزندوں، میں اب اس قابل ہوں کہ تم سے اپنی طبی قوت کے علاوہ اور طریقوں سے بھی نمٹ سکوں۔